وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کیجیے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اس وقت وہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کی تفسیر کا بیان ہے، اور اس مسئلے میں مختلف روایات اور مختلف اقوال ہیں کہ سب سے پہلے کعبے کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی یا حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کہ آیا کعبے کی جو تعمیر ہے یہ سب سے پہلے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جی یہ سب سے پہلے کعبے کی جو تعمیر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی یا حضرت آدم علیہ السلام نے کی یا فرشتوں نے کی۔ اب اس کے اندر علامہ احمد قسطلانی نے وہ تمام اقوال اور جتنی روایات ہیں کعبے کی تعمیر سے ریلیٹڈ ان کو اکٹھا کر دیا، ان کو جمع کر دیا جی، اور وہ فرماتے ہیں کہ کعبے کی جو تعمیر ہے یہ سب سے پہلے فرشتوں نے کی، سب سے پہلے جو کعبے کو بنایا گیا یہ فرشتوں نے کعبے کو بنایا، اس کی تعمیر کی۔ دوسری مرتبہ اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور تیسری بار حضرت شیث بن آدم نے اس کی تعمیر فرمائی، اور چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، اور پانچویں بار اس کی تعمیر قوم عمالقہ نے کی، اور چھٹی بار جرہم نے بنایا، اور ساتویں بار قصہ بن کلاب نے، اور آٹھویں مرتبہ اس کو قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول کریم کی مرضی کے مطابق حسب منشا کعبے کو بنایا، اور اس میں 2 دروازے رکھے کعبہ شریف کے اندر، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک خارج ہونے کے لیے، اور حتیم کو بھی کعبے میں داخل کر دیا گیا، حتیم کو بھی کعبے میں داخل کیا گیا، اور یہی جو بنیاد تھی یہ وہ بنیاد تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جن بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو قریش اپنے وسائل میں کمی کی وجہ سے اس کو مکمل ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں بنا سکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ خواہش تھی کہ اس کی جو بنیادیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس کے مطابق اس کی تعمیر فرمائی جائے۔ تو خواہش آپ کی یہ تھی، اور 10ویں مرتبہ جو ہے وہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اس کو پھر منہدم کر کے قریش کی بنیادوں کے مطابق اس کی تعمیر فرما دی۔ تو یہ جو اس کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اے ہمارے رب ہمیں خالص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر، اور ہمیں حج کی عبادات بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کی، اور ہمیں خاص اپنی فرما برداری پر رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسلمان کرنے کی جو دعا تھی، تو قرآن مجید کی اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا ربنا واجعلنا مسلمین، اور اے ہمارے رب ہمیں خالص اپنی فرما برداری پر رکھ، ہمیں خالص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ، جی یعنی ہم کو اپنے لیے مسلم کر دے۔ تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو پہلے بھی مسلم ہی تھے، تو پھر اس دعا کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب جو علماء نے دیا وہ یہ کہ اسلام کا معنی ہے اطاعت کرنا، اسلام کے معنی ہے اطاعت کی، اور یہ اطاعت میں زیادتی کی دعا ہے، یعنی ہم کو اور زیادہ اطاعت والا اور فرما بردار بنا دے۔ نہیں، اگر کوئی بندہ کوئی یہ سوال کرے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو پہلے ہی مسلم تھے، تو پھر انہوں نے جو یہ دعا مانگی ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں خالص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ، یعنی ہمیں مسلمان رکھ، ہمیں مسلمان رکھ، ہمیں مسلم رکھ، تو وہ تو پہلے ہی مسلمان تھے، ان کو کیا ضرورت تھی مسلمان ہونے کی، مسلمان کے لیے دعا مانگنے کی؟ تو مسلم کے معنی اطاعت کے، تو ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کی یہ دعا اپنی اطاعت کے اندر زیادتی کی دعا تھی کہ مولا کریم ہمیں پہلے سے بھی زیادہ اطاعت کرنے والا رکھ، یعنی ہم کو اور زیادہ مطیع اور ہمیں فرما بردار رکھ۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ مولا کریم اطاعت اور فرما برداری میں دوام رکھ، یعنی ہمیں اس میں استقامت ہمیں عطا فرما کہ ہماری اطاعت جون سی ہے اور ہماری فرما برداری جون سی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے دعا مانگی کہ ہمیں مسلمان رکھ، تو اصل میں مسلم کے معنی ایک اطاعت کے بھی ہیں، فرما برداری کے بھی ہیں، یعنی یا تو اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ مولا کریم ہماری اطاعت کے اندر، ہماری فرما برداری کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، ہماری اطاعت اور فرما برداری میں پہلے سے بھی زیادہ زیادتی فرما،
کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ اطاعت ہو ہمارے اندر، پہلے سے بھی زیادہ فرما برداری ہو ہمارے اندر، یا پھر اس سے مراد یہ تھی کہ ہماری جو اطاعت ہے تیری بارگاہ میں، یا ہماری جو فرما برداری ہے تیری بارگاہ کے اندر، اس کے اندر استقامت ہو کہ ہمیشہ یہ فرما برداری اور اطاعت ایسے ہی قائم رہے جیسے آج قائم ہے، جیسے آج ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، جیسے آج ہم تیری فرما برداری کرتے ہیں، ایسے ہم ہمیشہ تیری اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں، جیسے یعنی جس طرح اب ہم مطیع ہیں ہمیں آئندہ بھی اپنا ویسے ہی مطیع اور مولا کریم فرما بردار رکھنا۔ تو اصل میں وہ جو مسلمان ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو مسلم رکھنے کے لیے، وہ اس مسلم کے معنی اطاعت کے، فرما برداری کے، کہ یا تو وہ اس اطاعت اور فرما برداری میں زیادتی کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری اطاعت اور فرما برداری، اس کا مطلب ہے کہ اطاعت اور فرما برداری یہ وہ چیز ہے جس کے لیے نبیوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم ہماری اطاعت کو قائم رکھنا، ہماری فرما برداری کو قائم رکھنا، یا ہماری اطاعت کے اندر زیادتی فرمانا، یا پہلے سے بھی زیادہ ہماری فرما برداری کو زیادہ فرمانا، یا ہماری اطاعت کو قائم رکھنا، یا ہماری فرما برداری کو ہمیشہ قائم رکھنا کہ اس میں کوئی کمی نہ آئے، کہ ہمیں ہمیشہ اپنا مطیع رکھنا، آئندہ بھی اپنا فرما بردار رکھنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو مسلم رکھنے کی جو دعا مانگی ہو اس کے اندر ان کے معنوں میں اس کی ٹرانسلیشن یا اس کے معنی یا انٹرپریٹیشن یہ ہو کہ اسلام سے مراد یہاں تمام احکام شریعہ کو ماننا اور قضاء و قدر کو تسلیم کرنا ہے، کہ ہم تمام احکامات شریعہ جو ہیں اور جو قضاء و قدر ہے اس کو تسلیم کرنا ہے اور اس پر راضی رہنا ہے۔ یعنی مولا کریم یا تو یہ ہے کہ ہماری اطاعت اور فرما برداری میں زیادتی فرما، اس میں پہلے سے بھی زیادہ کر دے کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ اطاعت گزار ہو جائیں، ہم پہلے سے بھی زیادہ فرما بردار بن جائیں، یا پھر یہ کہ ہماری اطاعت اور فرما برداری کو قائم فرما کہ جیسے یہ آج ہے یہ ہمیشہ ہم ایسی ہی تیری اطاعت کرتے رہیں، ایسی ہی تیری فرما برداری کرتے رہیں، اور یا پھر یہ کہ ہمیں احکامات شریعہ اور قضاء و قدر کے پر راضی برضا رہنے کی توفیق عطا فرما، یعنی ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ احکام شریعہ پر عمل کرنے کے خلاف ہمارے دل کے اندر کوئی کمی نہ آئے، ہمارے دل میں کوئی تنگی نہ آئے، احکامات شریعہ کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے، اور قضاء و قدر کے اندر کے جو معاملات ہیں ہمیں راضی برضا کی منزل عطا فرما دے۔ تو اصل میں جو انہوں نے جو یہ دعا مانگی وہ یہی ہے کہ مسلم سے مراد یہ ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنی فرما برداری اور اطاعت کے اندر جو ان سے ہے وہ ہمیں کامل بنا دے، ہم کامل ہو جائیں۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں حج کی عبادات بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جی تو اب اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی تخصیص کا جو جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر جو اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے خصوصاً دعا کیوں کی، عام لوگوں کے لیے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے
اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ جو اولاد ہے وہ شفقت اور کہ میری جو اولاد ہے مولا کریم ان پر اپنی شفقت فرماتے ہوئے ان کی اصلاح فرمانا، اور اولاد کی جو اصلاح ہے اور جو ان پر شفقت ہے وہ اولاد جو ہے اولاد ہونے کے ناطے کسی کی اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اولاد کے لیے یہ دعا مانگی جائے کہ مولا کریم ان پر شفقت فرماتے ہوئے ان کی اصلاح فرمانا، اولاد زیادہ حقدار ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو پہلے خود اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا حکم فرمایا ہے، باہر والوں کو نہیں، گھر والوں کو۔ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جو ان سے وہ زیادہ مستحق ہے کہ باپ باہر والوں سے پہلے ان کے لیے اولاد ان کے لیے بھی دعا کرے کہ مولا کریم میری اولاد کے اوپر اپنی شفقت فرماتے ہوئے ان کی اصلاح فرمانا اور ان کو راہ ہدایت عطا فرمانا۔ آگے انہوں نے دعا فرمائی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں حج کی عبادات بتا جی اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی جو تعلیم کا بیان ہے اس کا اس میں ذکر ہے۔ تو مناسک سے مراد جو حج کی عبادتیں ان کو کہتی ہیں کہ حج کی عبادتیں وہ جو ان سی ساری مولا کریم مجھے بتا۔ تو ایک روایت میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کو بنا کر فارغ ہو گئے تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میں اس کو بنانے سے اب فارغ ہو گیا، اب ہم کو ہماری عبادات بتا۔ اب کعبہ تو میں نے بنا لیا ہے، اب ہمیں اس کی عبادات بھی بتا، عبادات کیسے کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حج فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، حتیٰ کہ جب وہ میدان عرفات سے لوٹے اور 10 ذو الحج آیا تو شیطان ظاہر ہوا اور حضرت جبرائیل نے کہا اب اس کو کنکریاں ماریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری۔ پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا حضرت ابراہیم اب اس کو کنکریاں ماریں، تو انہوں نے کنکریاں ماری۔ پھر حضرت ابراہیم مکہ اور منی کے درمیان ایک پہاڑ پر چڑھے اور فرمایا اے اللہ کے بندو اب جواب دو۔ تو جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان تھا اس نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ جس شخص کے دل میں بھی ایمان تھا اور روئے زمین پر ہمیشہ ہر دور میں اگر کوئی بھی نہ ہو تو کم از کم 7 بندے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مسلمان ہوں اور اللہ کی آگے گردن جھکانے والی ہوں، اور ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس روایت میں کہ زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے، زمین اور زمین والے ختم ہو جاتے۔ تو 7 ایسے خاص لوگ وہ رجال الغیب میں سے ہوں، اوتاد ہوں، وہ جو بھی 7 ایسے نیک لوگ ہیں
وہ جس بھی کیفیت میں موجود ہیں وہ ہر وقت اور ہر دور میں وہ ضرور رہی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ زمین والے ہلاک ہو جاتے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام جو مناسک تھی حج کی، جو بھی عبادتیں تھیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ تمام حج کی عبادتیں ان کے ساتھ حج کر کے ان کو دکھا دیں، اور پھر صفا، پھر مروہ، پھر منی اور پھر مزدلفہ وغیرہ تمام جگہوں پر حج کی عبادت کیسے کرنی تھی جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ ساری بتائیں اور دکھائیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔